اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سید میر علی شاہ چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت پیر میر علی شاہ کا شمار ان اولیاء میں ہوتا ہے جنہوں نے انگریز کے دور میں اس سرزمین میں کلمہ حق بلند کیا۔ آپ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے خلفاء میں سے ہیں۔ آپ نے شریعت کی اشاعت کے لیے بہت کام کیا۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید نظر الدین تھا، جو سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے اجداد میں سے ایک نامور بزرگ میرا شاہ قادر رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف سے ہندوستان تشریف لائے اور بنگال تک تبلیغ فرما کر قصبہ سا ڈھورا ضلع امبالہ میں قیام پذیر ہوئے۔ پھر 12ویں صدی میں کی اولاد میں سے روشن دین شاہ اور ان کے بھائی سید رسول شاہ گولڑا میں آ کر آباد ہوئے اور اس علاقہ میں علم و فکر کا سلسلہ جاری کیا۔ اس طرح یہ خاندان وہاں شہرت پا گیا۔ حضرت میر علی شاہ کے والد ماجد سید نظر الدین کی شادی سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی اولاد میں سے ایک نیک خاتون سے ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک سن 1274 ہجری میں گولڑا ضلع راولپنڈی میں ہوئی اور آپ کا وصال 29 صفر سن 1356 ہجری بمطابق سن 1937 کو ہوا۔ آپ کے ایک ہی صاحبزادے تھے سید غلام محی الدین شاہ، جو آپ کے وصال کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ مزار اقدس گولڑا اسلام آباد میں ہے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ حاجی محمد ایوب صاحب رات کے وقت ایران میں سفر کر رہے تھے، نیند کے غلبہ میں اونگ رہے تھے۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ قدس سرا فرما رہے ہیں کہ لاری کو روکو، آگے گڑھا ہے۔ انہوں نے فوراً لاری کو رکوایا اور اتر کر دیکھا تو صرف چند گز کے فاصلے پر ایک بہت بڑا گڑھا موجود تھا۔ اس طرح آپ بہت بڑے حادثے سے بال بال بچ گئے۔ آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ مضافات خوشاب کے رہنے والے ایک شاہ صاحب دونوں پاؤں سے اپاہج اور مفلوج تھے۔ جب گولڑا شریف آئے اور کچھ عرصہ حضرت قبلہ عالم قدس سرا سے دوا اور دم کراتے رہے، وہ مسجد کے سامنے پڑے رہتے تھے۔ آپ نماز کو جاتے اکثر انہیں دم دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سید زادے سے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا، آپ فی الحال گھر چلے جائیں۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ کافی عرصے بعد سیال شریف کے سفر میں خوشاب کے ریلوے اسٹیشن پر آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے دیکھ کر پہچان لیا اور فرمایا، آئیے شاہ صاحب، اب وقت آ گیا، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ جب ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، حیرت انگیز طور پر شاہ صاحب اسی وقت سب لوگوں کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے پاؤں پر چل کر شہر میں گئے۔ اس طرح پورا مجمع یہ دیکھ کر حیران اور خدا کی قدرت اور آپ کی کرامت سے اش اش کر اٹھا۔ اسی طرح آپ کی ایک کرامت حیدرآباد دکن کے ایک نواب سے متعلقہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ریاست حیدرآباد دکن کا ایک رئیس تھا جس کا نام ولی الدولہ تھا۔ وہ آپ کا بیت تھا۔ بیماری کے سلسلہ میں ڈاکٹرز نے انہیں بحری ہوا خوری کے لیے لندن جانے کا مشورہ دیا۔ نواب صاحب نے آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت چاہی۔ آپ نے لکھ بھیجا کہ اگر بحری ہوا ہی کھانا ہے تو بجائے لندن کے حج بیت اللہ اور مدینہ شریف کی زیارت کو جائیے، بحری ہوا خوری کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ نواب صاحب کو شراب کی بہت عادت تھی۔ اسی سال نواب صاحب بہاولپور اور ان کے ہمراہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے نیاز مند اور جامعہ عباسیہ بہاولپور کے شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ بھی حج کے لیے گئے۔ جب جدہ پہنچے تو انہیں دیکھا کہ نواب ولی الدولہ نے شراب کے تمام بکس جو ہمراہ تھے سمندر میں پھینکوا دیے اور سچے دل سے توبہ کی۔ حج کرنے کے بعد مدینہ عالیہ پہنچ کر فوت ہوئے۔ آپ واحد شخص تھے کہ جن کا جنازہ تقریباً 1.5 گھنٹہ تک روزہ عالیہ کے سامنے رکھا رہا۔ دیکھنے والے رشک کرتے تھے کہ یہ کون خوش نصیب انسان ہے۔ حضرت شیخ الجامعہ نے اٹھ کر تعارف کروایا کہ یہ میرا پیر بھائی ہے،
حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، لوگو دیکھو باخدا انسان ولی اللہ سے تعلق اور نسبت کے جڑ کر کیا کیا فوائد اور کیا کیا نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خان بہادر غلام رسول خان آپ کے موقدین میں سے ایک تھے۔ ایک بار وہ گولڑا شریف حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں بغداد شریف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بغداد والوں کی مہربانی ہو تو یہاں بھی زیارت ہو سکتی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ خان صاحب اسی وقت جاگتی آنکھوں سے حضور سید غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہو گئے۔ محترم ناظرین، اولیاء اللہ کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ زمان و مکان سے پرے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دی باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔